ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يزحف فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام صدر انجمن، معزز سامعین کرام، قربانی کا وقت قریب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چند منٹ قربانی کے موضوع پر کشائی کی رسالت کروں. اسی لیے میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام امتحانات نہ بیان کر کے بلکہ صرف قربانی کا امتحان بیان کروں گا، اس لیے کہ وقت بھی بہت کم ہے. چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں. خوشی عطا کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم اور ان کے اطاعتشار بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات و آزمائش سے بھری پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے مرتے دم تک، آخری عمر تک آزمایا ہے، امتحان لیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بت ساز، بت پرست اور بت گر باپ کے گھر پیدا کیا تھا. وہ الفاظ دیگر اگر یوں کہا جائے تو وجہ ہے کہ ان کے والد آزر ایک ماہر اور ایک انجینئر تھے بتوں کے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر پیدا کیا تھا، اور یہ عادت اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پالا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل اللہ، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزر جو کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر میں پالا. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی ہے، سمجھ کو پہنچتے ہیں، تو اپنے والد آزر سے یہ سوال کرتے ہیں: یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ایسے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں؟ پھر یہ تو آپ کو کچھ فائدہ، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کے والد آزر غصے میں آ کر کہتے ہیں: لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اگر تو اپنی عادتوں سے باز نہ آیا، تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا: اے میرے ابا جان، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کے نکالنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاؤں گا. اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا و ما فیہا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا: سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اے میرے والد، میں جا رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میری ذمہ داری نبھائی، آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان، بڑا ہمدرد ہے. عزیز ساتھیوں، میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنے مضمون کو اختصار دے رہا ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا، اس کے بعد وقت گزرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کو پہنچی. خدا کا کرشمہ دیکھیے، خدا دینے پر آتا ہے تو فرعون جیسے خدا دینے پر آتا ہے تو کافروں کو اولاد دیتا ہے. اپنے خلیل کے جہاں 80 سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر
میں اولاد کا احساس ہوا، سہارے کی کمی کا احساس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا یا رب العالمین رب هب لی من الصالحین، اے میرے والد آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ اعلان فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، آپ نے تو صرف نیک اولاد مانگی تھی، میں نے اسے نیک کے ساتھ حلیم بھی بنایا ہے، بردبار بھی بنایا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسے ابھی امتحانات کی وادیاں طے کرنی ہے، اس لیے میں نے مشقت اور محنت برداشت کرنے والا بنایا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا امتحان اور آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا، ان کو خواب میں دکھایا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے عرض کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اے میرے ربط جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب دیا عزیز سامعین کرام، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور غور کیجئے اس جانثاری پر، اور باپ بیٹے کے اطاعت شاری سے پتہ ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے باپ نبی ہیں، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کل گزریے، میری فکر مت کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین و شاکرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ادھر شیطان ان کے پاس ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، ہاجرہ کے پاس جا کر ابراہیم کے خلاف ان کو بھڑکانا چاہتا ہے، قربانی کا حوالہ دے کر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف حضرت ہاجرہ کے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو قربان کرنے۔ کیا دنیا نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کم وقت شیطان ہے، میرے امتحان میں مجھے ناکام کرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھا کر مارا، اس نے دوبارہ بہکانا چاہا، دوبارہ مارا، تیسری مرتبہ پھر مارا۔ چنانچہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جانے والے حاجیوں کے لیے حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی رکھ دیا کہ رمی چمار لازم۔ چنانچہ میں اپنے مضمون کو اختصار دیتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربان گاہ کی طرف لے کر چلے اور ان کو لٹایا اور چھری تیز کرنے لگے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں میرے دل میں بیٹے کی محبت آ جائے اور فرمان باری تعالیٰ سے میں رک جاؤں، خلل واقع ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری گردن پر رکھی۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جلدی جاؤ، جنت سے میڈا لے کر اسماعیل کو ہٹا کر اسماعیل کی جگہ پر میڈا رکھو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں اور وہ چھری میڈے کے حلق پر چلتی ہے۔ اسی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے فلما اسلم وتركه للجبین، کہ جب باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اسی کو قرآن نے یہ بیان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم کہ آپ نے یہ امتحان سچ کر دکھلایا اور تم نے اتنے عظیم امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بھلائی کرنے والوں کو اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 2 منٹ اور صدر صاحب سے لینا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی
تقریر کو ختم کرتا ہوں. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو ہم جانوروں کا خون بہاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بزرگ باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا ما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، ہر نیکی کے بدلے، ہر گال کے بدلے ایک نیکی ہے. چنانچہ عزیز ساتھیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں قربانی کرو اور اپنی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اگر ہم قربانی کریں شوق کے ساتھ قربانی کریں، لیکن ہماری نیت صرف رضائے الہی ہونی چاہیے. اس لیے ابھی وقت ہے عزیز ساتھیوں، اب میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں